وہ خدا جس نے ساری زندگی میری حفاظت کی اور مجھے سب بلاؤں سے محفوظ رکھا اور مجھ کو یہ وعدے دیے اور کہا کہ وہ ہمیشہ کے لیے میرا صلہ رہے گا۔ آج کا جو عنوان ہے وہ ہے جماعت احمدیہ کا مستقبل۔ میں نے ساری زندگی جب سے خدا مجھے ملا وہی کہا جو میں نے سنا تھا، جو مشاہدہ الہی میں خدا نے مجھے دکھایا اپنی بادشاہت، اور جو سفر میرا خدا کے ساتھ ہوا۔ اس عرصے میں بہت سے مذہب والوں نے مجھے یہاں تک کہا کہ میں قسم کھاؤں اس خدا کی کہ جو یہ باتیں میں بتاتا ہوں یہ سچ ہے، اور خدا نے مجھے بتائی اور خدا نے مجھے چنا۔ بہت سے لوگ گواہ ہیں۔ میں نے پیور ڈسکشن اور مکالمہ حق اور کئی دفعہ دوران سفر، عیسائی ہوں یا مسلمان، میں نے ان کو کہا کہ میں قسم کھاتا ہوں اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، اگر میں اس پہ جھوٹ بولتا ہوں تو پھر تمہیں تو کوئی تکلیف نہیں ہونی چاہیے۔ جس پہ میں جھوٹ بولتا ہوں وہ مجھے پکڑ لے۔ اور میں نے یہاں تک کہا کہ وہ آج رات ہی میرا کام تمام کرے تاکہ جھوٹوں سے نجات ملے اور حق کا بول بالا ہو۔ اب میری عمر میں بڑھاپا آیا مجھ پہ، اور میں ساری زندگی پورے دل و جان، وفا اور محبت کے ساتھ خدا کے حضور چلتا رہا، اور اسی نے کہا مجھے کہ میں خوش ہوں تجھ سے، اور تو نے وہ بنیاد ڈال دی ہے کہ جس سے نیا آسمان، نئی زمین اب شروع ہو جائیں گے۔ مراد یہ کہ وہ بنیاد تو پڑ چکی ہے، کیونکہ وہ جو کچھ میں نے سنا وہ معرفت الہی کے راز اور وہ سفر اور وہ تجربات جو خدا نے کرائے، میں نے جیسے دکھائے ویسے ہی بیان کیے۔ مذہب والوں کو یہ بڑی غلط فہمی ہو گئی ہے کہ سدا ان کا سورج طلوع رہے گا۔ یہ ایسا نہیں ہے۔ سدا کسی کا بھی سورج طلوع نہیں رہے گا، چڑھا نہیں رہے گا۔ ہاں، ایک وہ ہے جس کی محبت کا اختیار اور سورج
شروع میں بھی وہی تعریف کا مستحق ہوگا، آخر میں بھی ہمیشہ ابدی وہی محبت کے لائق ہوگا۔ تو نہ مجھے کسی کو نظر سے گرانا ہے اور نہ دل سے بھلانا ہے۔ میری نگاہ میں سب انبیاء بھائی بھائی ہیں، اور خدا نے مجھے نبی بھی کہا، رسول بھی کہا، پھر مسیح الزمانہ کہا کہ زمانوں کی مثال تجھ پہ دی جائے گی، اور آخرت میں بھی کہا تو میرے دل کی ترجمانی کرے گا، اور اس زمین پر بھی میرے دل کی ترجمانی کرے گا۔ تو ہمیں یہ جان لینا چاہیے جتنے بھی انبیاء گزرے ہیں ان کے سفر، ان کے صبر اور استقامت کے مطابق ان کو جزا دی گئی، ان کے درجات بلند ہوئے۔ مراد یہ ہے درجات بلند ہونے سے کہ عالم برزخ میں ان نبیوں کو ان کے ٹھکانوں میں ان کے نور کے مطابق پہچانا جاتا ہے۔ جس کا جتنا نور ہو اس سے پتہ لگتا ہے کہ خدا نے اس کے درجات کتنے بلند کیے۔ ہر کوئی اس جہانوں میں غلطی کر سکتا ہے، چاہے فرشتے ہوں یا کوئی مخلوق یا انسان، سوائے ایک ہے جو خدا واحد ہے، آپ اللہ کہیں یا ہندو ایشور کہیں۔ تو جو آج کا جو میں کہنا چاہتا ہوں وہ پورے درد دل سے کہنا چاہتا ہوں، کیونکہ میں مخاطب ہوں خاص کر جو نئی نسلیں آئیں گی جماعت احمدیہ کی، کیونکہ وہ لوگ ہوں گے جو بہتر سننے والے اور بہتر کہنے والے۔ میری پہلی ملاقات جو تھی وہ غلام احمد قادیان سے ہوئی، اور ہم ملے جنتوں میں، سفید لباس میں تھے۔ تو معرفت الہی پہ باتیں ہوئیں۔ تو غلام احمد قادیان جو نبی بھی ہیں اور رسول بھی ہیں، مجھ سے کہا کہ گو خدا نے مجھے معاف کر دیا اور مجھے سفید پوشاک بھی دی، لیکن وہ باتیں میں نہیں بتا سکا جماعت احمدیہ کو جو بتانی چاہیے تھی۔ تو وہ بارش کیا تھی جو سالوں سال ہوتی رہی؟ ان میں سے غلام احمد قادیان نے کہا، مجھے کہا گیا تھا کہ تو ہجرت کر، اور پھر بتایا کہ مجھے کہا گیا تھا کہ ہجرت کر جا انگلینڈ کی طرف، اور وہاں مذاہب سے آگے میں تجھے تعلیمات دوں گا
جس کے متعلق غلام احمد قادیان نے یہ بھی کہا کہ مجھے دکھایا گیا تھا کہ نئے آسمان اور نئی زمین ہوگی. تمثیلی کلام ہے کہ میں خدا بن گیا اور میں نے دیکھا میں نیا آسمان نئی زمین تخلیق کرتا ہوں. یہ مضمون تشریح چاہتا ہے. تو وہاں پہنچ کر مجھے خدا نے کسی کو چنا تھا، انگلینڈ کی لڑکی کو، جس کا آسمانوں پر خدا نے بندھن باندھا تھا. اس کے باوجود غلام احمد قادیان انگلینڈ نہیں گئے. تو بعد میں دیکھیں یہ جو خلفاء ہیں آپ کے، یہ گئے، آج بھی بیچارے وہی پھر دھکے کھاتے رہے اور اسلام کے غضب، ان کی مصیبتوں، ان کے یہ جو خلاف ہوئے تھے جان کے در پہ، آج بھی وہی سلسلہ جاری ہے. پھر وہاں خدا نے وہ مشن دینا تھا تمام مذاہب کو ایک کر کے کہ وہ نیا آسمان اور نئی زمین کیا ہے. بہرحال یہ ایسا ہی ہے جیسے عیسیٰ کو کہا تھا، آپ عیسیٰ ابن مریم کہتے ہیں، خدا نے مجھے خبر دی کہ وہ عیسیٰ ابن زکریا ہے. زکریا علیہ السلام جسے آپ کہتے ہیں وہ باپ ہے عیسیٰ کے بھی اور یحییٰ کے بھی. مائیں دو ہیں، باپ ایک ہے. تو جب یہ قدم ہی نہیں اٹھایا، جب عیسیٰ نے بھی کہا گیا تھا کہ تو روم کی طرف جا، جب خدا نے جان بچا لی تھی کراس پہ سے، تو خدا نے کہا کہ گھر بدلتا رہے. مراد یہ تھی کہ ملک و ملک سفر کر اور روم جا. تو وہاں عیسیٰ نے بھی بتایا مجھے کہ روم کی طرف جانے کی بجائے عیسیٰ کشمیر کی طرف چلے گئے. یہ لمبی کہانی ہے، کسی اور باب میں بیان کی جائے گی کیوں گئے ایسا. اور یہ کہا خدا کو کہ کسی اور کو بھیج، اور یہاں تک کہہ دیا کہ وہ بھیجے گا کسی اور کو، اور وہ میری طرح تمثیلوں میں بات نہیں کرے گا، وہ تم سے کھلی کھلی باتیں کرے گا. تو جب خدا کا شکر ہے، جب مجھے خدا نے چنا، مسیح الزمانہ، تو خدا نے کہا آسان الفاظوں میں میرا بتانا انسانیت کو، یعنی مشکل الفاظوں میں نہیں، تمثیلوں میں نہیں، کیونکہ میں نے تجھے والدین کا دل دیا ہے اور تو مجھے والدین کہا کر. سچا والدین خدا واحد. تو یہ باتیں اس لیے بتا رہا ہوں تاکہ سما تیار ہو جائے. پھر اس کے بعد غلام احمد قادیان اس جنگل میں بھی آتے رہے اور معرفت الہی کی باتیں بھی ہوتی رہیں. پھر ایک دن غلام احمد قادیان آئے اور کہا کہ میں
اس وعدے کے تحت جو خدا نے تمام انبیاء سے لیا تھا، میں آپ پر ایمان لانا چاہتا ہوں، عہد کرنا چاہتا ہوں، وعدہ کرنا چاہتا ہوں، بیعت کرنا چاہتا ہوں کہ آج کے بعد احمدیت سے میرا اتنا ہی واسطہ ہوگا اگر وہ خدا کی آواز سنیں گے۔ تو میں اسلام بھی چھوڑ چکا ہوں، اور جماعت احمدیہ میں بھی میری روح کام کرے گی، آسمانوں پہ بھی، مراد روح کی دنیا میں، اور زمین پہ بھی، تاکہ وہ جو وعدہ دیا گیا ہے تورات میں، انجیل میں اور قرآن میں کہ نیا آسمان نئی زمین آئیں گے، تو آپ ایمان لے کے آئے، اور ساتھ آپ کے اپنا محمود تھے، آپ کے بیٹے، وہ بھی ایمان لائے۔ غالباً اگر میں غلط نہیں ہوں تو دوسرے خلیفہ ہیں، اور پھر مرزا طاہر صاحب کو بلایا، وہ اپنی اپنی روح کی دنیا سے آئے، فرشتوں سے اجازت لے کے، وہ بھی ایمان لائے۔ اب یہ جھگڑا اور بحث کہ انہوں نے یہ کیا وہ کیا، مجھے اس سے کوئی غرض نہیں ہے، کیونکہ خلیفہ پہ جو بوجھ پڑتا ہے، یعنی کہ جس طرح اسے اٹھانی پڑتی ہے یہ پنڈ، یہ کوئی اتنا آسان کام نہیں ہے۔ تو جو کچھ انہوں نے کیا وہ اپنا حساب کتاب دے چکے ہیں، ان کے متعلق تم سے نہیں پوچھا جائے گا، اور جو تم کرو گے اس کے متعلق ان سے نہیں پوچھا جائے گا۔ تو اس بحث میں پڑے بغیر میں آگے آتا ہوں۔ تو وہ روح کی دنیا میں جہاں جہاں بھی ہیں، غلام احمد قادیان کے ساتھ وہ بھی بیعت کر چکے ہیں، بلکہ خلیفہ جو چوتھے خلیفہ غلام احمد مرزا طاہر صاحب ہیں، غالباً مرزا طاہر صاحب چوتھے، ان سے تو میری ملاقات جسمانی طور پہ بھی ہوئی، اور اس وقت مبشر صاحب، مبشر باجوہ، ان کی گاڑی چلاتے تھے۔ تو مبشر باجوہ جو تھے وہ اندر سے عقیدت بھی رکھتے تھے، اور دل و جان سے کہتے تھے کہ آپ خدا کے رسول ہیں۔ تو انہوں نے یہ ہماری میٹنگ کروائی تھی گروس گرو میں، اس وقت یہ جگہ لی تھی، اگر میں نہیں بھولا تو ناصر باغ ہے یہ غالباً، تو وہاں بھی کچھ بھی نہیں بنا تھا، وہاں ٹینٹ لگتے تھے جب یہ خلیفہ آتے تھے، تو وہاں ایک چھوٹی سی لکڑی کی جگہ تھی، چھوٹا سا بنایا گیا تھا لکڑی کا، تو وہیں مبشر صاحب نے ملاقات کرائی، اور غالباً 2 دفعہ ملاقات ہوئی۔ تو میں نے طاہر صاحب کو پیغام بھی دیا۔ ایک پیغام تھا کہ قیامت سے کیا مراد ہے، قیامت تو 6 ہیں، لیکن اس قیامت سے کیا مراد ہے جو مذہب کہتا ہے کہ قیامت آئے گی، اس سے مراد یہ ہے کہ برائی کی دنیا ختم ہو جائے گی اور خدا کا سورج طلوع ہوگا،
اور یہ جتنی مصیبتیں ہیں انسان کو، یہ دور ہو جائیں گی، اور یہ کہ موت ہار جائے گی، ایک نیا زمانہ آئے گا۔ اس کی تفصیلات پہ آپ میری کتابیں پڑھ سکتے ہیں کہ نیا آسمان خدا کی منشا پوری ہو جائے گی، اور نئی زمین سے مراد یہ زمین تبانی ہوگی جو ہے اب۔ زمین تو انتہائی خوبصورت ہے، اس کا زمانہ بہت دور ہے جب ظاہری کائنات کو اپنی طاقت کھوئے گی۔ اس وقت یہ مضمون نہیں ہے۔ وہ نئے لوگ ہوں گے جو زندہ تعلق رکھیں گے خدا کے ساتھ، اور وہ یہ زمین محبت کرنے والوں کے نام کرتی جائے گی۔ کہیں کہا گیا صالحین، کہیں بیٹا بیٹی کہا گیا ہے مختلف کتابوں میں، لیکن ایک ہی وہ خدائے واحد ہوگا کہ جس کے محور پہ ساری دنیا۔ تو خدا نے مجھے کہا کہ اب مذاہب کی دنیا اختتام کو پہنچی، اب ایک انسانیت کا خاندان ہوگا جس کا محور خدا کے ساتھ ہوگی۔ تو اس وقت کتاب تو نہیں تھی، لیکن میں نے وہ کوئی غالباً 55 ایسے کاغذ تھے جو میں نے انہیں دیے۔ انہوں نے کہا میں اس کو پڑھوں گا تسلی کے ساتھ، اور پھر خدا نے چاہا تو ملاقات ہوگی۔ پھر ایک بات اور بھی میں نے ان سے عرض کی تھی کہ یہ جماعت احمدیہ کی ازواج ہیں، یعنی کہ فیمیل، آسمانوں پہ فرشتے کہہ رہے ہیں کہ ان کو آگے آنے کا موقع دیا جائے، اور یہ جو جکڑا ہوا پردہ ہے اس کو ختم کر کے، یعنی کہ اگر وہ سکاپ لینا چاہتی ہیں سر پہ تو خیر، لیکن انہیں ایکٹیو رول دیا جائے تاکہ آنے والے وقت میں وہ آگے بڑھ چڑھ کے اپنے کام اپنے ہاتھ میں لیں، انہیں پیچھے نہ رکھا جائے۔ اگر وہ میری بات مان جاتے تو آج جو مشکلات آئی ہوئی ہیں کبھی کا ان کا حل نکل چکا ہوتا۔ بہرحال سنا، ہماری 2 ملاقاتیں ہوئی ہیں، تو دونوں ملاقاتوں میں نے اور بھی بہت باتیں بتائیں جو ذاتی ہیں، تو خاموشی اختیار کی، اور پھر ہماری ملاقات نہیں ہوئی۔ پھر میں نے مبشر باجوہ صاحب کو بتایا، وہ جا رہے تھے، کوئی سلانہ جلتا تھا۔ میں نے کہا آپ اس دفعہ نہ جائیں کیونکہ مجھے دکھایا گیا یہ آخری سفر ہوگا، لیکن انہوں نے ضد کی اور کہا کہ میرا جانا بہت ضروری ہے، کیونکہ مجھے جو خلیفہ طاہر ہیں حضور، انہوں نے مجھے تاکید بھی کی کہ میں آؤں۔ تو بہرحال میں نے دعا کر دی، لیکن وہ سفر آخری سفر ہوا۔ مبشر باجوہ صاحب کا گاڑی کا ایکسیڈنٹ، پھر گاڑی کے نیچے آ جانا۔ تو جب مرزا طاہر صاحب کا انتقال ہوا تو فرشتوں نے کہا کہ حساب کتاب تو بعد میں ہوگا، 'پہلے جا کے مسیح الزمانہ سے
جو خدا کا دل ہے اس سے معافی مانگ، کیونکہ اس نے تجھے بتایا بھی تھا اور دکھایا بھی تھا۔ جب ہماری باتیں ہوئیں اور مرزا طاہر صاحب چوتھے خلیفہ خاموش ہو گئے تو ان کا دکھ، ان کا کرب ان کے چہرے پہ تھا کہ وہ سامنے بھی ہوں تو کھولیں گے نہ زباں، لکھی ہے ان کے چہرے پہ اپنی داستاں۔ اب وہ خلیفہ بیچارہ اتنی مصیبت میں ہو، وہ کیسے کہہ سکتا ہے کہ بھئی ہے جماعت احمدیہ، ہم ایک نیا نبی آ گیا ہے اور اس پہ ایمان لے آؤ، اور وہ جماعت احمدیہ میں بھی نہیں ہے، یعنی کہ وہ ایک غیر جانبدار نبی ہے، اسلام میں پیدا ہوا، صوفیت میں، لیکن خدا نے مجھے جب یہ کہا کہ جرمن قوم کو چنا ہے تو خدا نے ساتھ ہی یہ کہہ دیا تھا سارے مذاہب کی سب لپیٹ دی خدا نے، لیکن مسلمان بہت زیادہ نفرت نالا ہوئے اور وہ سمجھتے ہیں کہ میں سب لپیٹ دی۔ میں نے تو اعلان کی ہے، نبی جو ہے وہ خوشخبری سناتا ہے، ڈر سناتا ہے، بتاتا ہے کہ یہ جو باتیں ہیں میں یہ خدا کی طرف سے بیان کر رہا ہوں۔ تو پاکستان میں تو جو ظلم ہوا مجھ پہ، پھر ایک لمبا دراز میں یورپ میں رہا، پھر مجھ پہ یہاں پہ 5 حملے ہوئے عراقیوں کے اور یہ ایجپشن کے، مصر کے، اور یہ انہوں نے حملے کی اور چاہا کہ مجھے قتل کر دیں، لیکن اس کی ذات نے مجھے بچایا اور یہ سفر جاری رہا۔ تو جب مرزا طاہر احمد صاحب آئے میرے پاس روح کے ساتھ، تو ابھی آپ نے لب کھولے تھے بات کرنے کے لیے، تو میں نے کہا میں تو آپ کو پہلے کبھی کہا معاف کر چکا اور معافی کہیں کی، وہ تو میں نے پیغام دیا تھا خدا کی طرف سے، یہ پیغام خدا کی طرف سے تھا، یہ پیغام فرشتوں کی طرف سے تھا۔ تو پھر جب آپ خاموش رہے تو میں سمجھ گیا کہ خلیفہ پہ بہت بڑا بوجھ ہوتا ہے، کیونکہ خلیفہ کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ جو تعلیمات دی گئی ہیں ان کو آگے پیش کرے۔ تو خلیفہ جو ہوتا ہے وہ جیسے ابو بکر، عمر، عثمان، علی، وہ انہی باتوں کو آگے لے کر آتے تھے جو انہوں نے سنی تھی، جو باتیں قرآن میں تھی۔ اس کے بعد کئی دفعہ ملاقاتیں ہوئی ان کی روح کی دنیا میں بھی، بلکہ جتنے بھی یہ آپ کے خلفاء ہیں ابھی تک میں ان کو ان کی دنیا میں دیکھ چکا ہوں۔ تو کہنے سے مراد یہ ہے کہ کسی کا سورج بھی سدا چڑھ کے نہیں رہے گا، اس نے غروب ہونا ہی ہونا ہے۔ بات وہاں پہ جا کے ختم ہوگی کہ نیا آسمان اور نئی زمین جس کا محور خدا کی ذات ہوگی، یعنی ون فیملی ورلڈ سینٹرڈ آن گاڈ، اور خدا نے کہہ بھی دیا ہے انہی الہامی کتابوں میں
کہ میں ان سے منہ نہیں چھپاؤں گا، یعنی ان سے پردوں کے پیچھے سے بات نہیں کروں گا میں، بلکہ اگر آپ اپنے قرآن کا ہی مطالعہ کر لیں کہ میں ان جنتوں کو ظاہر کر دوں گا اور ان جنتوں کی طرف دوڑو جس کی قیمت نیا آسمان اور نئی زمین ہے. یعنی وہ نیا آسمان نئی زمین کیا ہوگی وہاں میں ظاہر کروں گا. آپ دیکھیں نا، آپ پڑھتے ہیں کہ آخرت پہ ایمان لاؤ، فرشتوں پہ ایمان لاؤ، کتابوں پہ ایمان لاؤ، خدا پہ ایمان لاؤ، بن دیکھے. تو ایمان تو جب تک ہے نا جب تک پردہ چاک نہیں ہوا. اب آپ نے آخرت کی زندگی بھی دیکھ لی، آپ نے مشاہدہ بھی کر لیا، تجربات بھی کر لیے، فرشتوں کو بھی دیکھ لیا، خدا کو بھی دیکھ لیا، اور روح کی دنیا میں سفر بھی کر لیا، تو بھئی وہ ایمان تو نہیں رہا، وہ تو ظاہر ہوگی باتیں. تو پھر وہ محمد صاحب تشریف لے کے آئے اور آپ نے مجھ سے کہا کہ بہت سے نبی ایسے ہیں جو شروع میں ان کو دشواریاں ہوئی، اس لیے کہا گیا کہ آسمان سے ستارے گر جائیں گے. مراد یہ ہے کہ ان کے اعلیٰ مقامات ہوں گے اور اس وعدے کے تحت، میثاق کے تحت انہیں وہ مدد کرنے والے ہوں گے جو خدا کو دیا تھا کہ جب وہ آئے گا اور جب وہ معرفت الہی کے خزانے کھولے جائیں گے اور پردے ہٹائے جائیں گے، آسمان کا چھلکا اتارا جائے گا، تو وہ آنے والا بتائے گا خدا کے متعلق. اور جب یہ سوال ہوا تھا تم پہچانو گے کیسے اسے، یعنی کہ اسے کیسے پہچانو گے کہ وہ وہی ہے، تو کہا تم اسے اس کے پھلوں سے پہچان لو گے. وہ ایسی باتیں بتائے گا خدا کی جو اس سے پہلے کسی انبیاء نے بیان نہیں کی. وہ ایسے راز الہی بتائے گا جو پہلے بیان نہیں ہوئے. تو آپ بہت سی کتابیں ہیں خان پبلیکیشن پر، آپ انہیں پڑھ لیں، اس میں مشاہدہ الہی ہے، سفر الہی ہے، تجربات ہیں. اور خدا نے کہا تھا کہ اگر جیسے تم نے سنا اور جو تم نے دیکھا اور جو سفر کیا، بیان کیا، تو میری دنیا آ جائے گی، نیا آسمان نئی زمین آ جائیں گے. تو خدا نے مجھے کہا کہ تو نیا آدم ہے. ہر 6000 سال کے بعد آدم آ جاتا ہے. مراد یہ کہ خدا کے دل کا ارمان پورا نہیں ہوتا، پھر ابتدا کی جاتی ہے. تو ان گنت آدم آتے رہے ہر 6000 سال کے بعد، بلکہ 6000 سال میں بعض اوقات 2 آدم بھی آتے رہے، بلکہ 3 آدم بھی آتے رہے، لیکن خدا کے دل کا ارمان نہیں پورا ہوا. یہ بات تو عیسائیت بھی مانتی ہے. اگر وہ آدم جو 6000 سال، ہمارا آدم جو آیا تھا عراق کی طرف، وہ خدا کی نافرمانی نہ کرتا، تو اسی سے ایک خدا کا خاندان شروع ہوتا ہے، ایک ایسی سوسائٹی شروع ہوتی جو خدا والی ہوتی، ایک ایسی قوم ہوتی جس میں زندہ خدا سے تعلق ہوتا، ایک ایسی دنیا ہوتی جس کا مڈل پوائنٹ جو تھا درمیان محور خدا کی ذات ہوتی. ایسی دنیا سے خدا اپنا چہرہ کیوں چھپائے گا؟
وہاں تو موت کا ڈر بھی ختم ہو جاتا ہے، بلکہ پوچھیں گے وہ خدا کی دنیا میں جو خدا کی محبت کرنے والے ہوں گے ان سے پوچھا جائے گا، اور 100 سال کی زندگی دی جائے گی، نہ بیماری ہوگی، نہ حادثات ہوں گے، نہ تقدیر کا مسئلہ ہوگا۔ تقدیر ان محبت کرنے والوں کے ہاتھ میں دے دی جائے گی، اور 100 سال اس لیے دیے جائیں گے کہ تو کامل ہو خدا کے حضور، خدا کی محبت الہی میں۔ تو اگر جماعت احمدیہ کو یہ سوچ ہے کہ ان کی گڈی ہمیشہ ہی چڑھی رہے گی، تو یہ غلط فہمی ہے۔ اور اگر کسی مذہب کی یہ سوچ ہے کہ ان کی پتنگ یعنی کہ وہ آسمانوں پہ رہے گی، یہ بھی ان کی غلط فہمی ہے، کیونکہ خدا کی ذات کہتی ہے میں جو چاہوں آیات منسوخ کر سکتا ہوں، اس سے بہتر پیغام لا سکتا ہوں میں۔ تو میں یہ پہلی ویڈیو ہے آج جو میرا پیغام ہے، خاص کر جماعت احمدیہ کی نئی نسل سے، اور یہاں تک کہ خدا نے مجھے کہا ہے کہ آنے والی جو نئی نسلیں ہوں گی وہ جب مطالعہ کریں گے نور الہی کا جو کتابوں میں ہے تو وہ ایمان لے آئیں گے۔ تو یہ کہ احمدیہ میری، اسلام تیرا، عیسائیت ان کی، یہودیت ہماری، ہمیں ان باتوں سے باز آ جانا چاہیے، کیونکہ یہاں تو کوئی چیز بھی ہماری نہیں ہے، بلکہ جسم وہ بھی آپ کا نہیں، دماغ جو خالص فکر اللہ کی ہے ہونی چاہیے تھی وہ بھی آپ کی نہیں، قوم مکان کا شعور جو ہے وہ بھی آپ کا نہیں، اسے بھی آپ نے، یہودیوں نے، عیسائیوں نے، مسلمانوں نے اپنی تعلیمات نیرو مائنڈڈ ٹیچنگ دے کر بند کر دیا۔ کبھی عیسائی بناتے ہیں، کبھی یہودی، کبھی مسلمان بناتے ہیں، وہ بچہ پھر جسمانی طور پہ بڑھتا رہتا ہے، لیکن وہ یونیورسل شعائیں ہیں، وہ یونیورسل خدا کے کام کا وہ بندہ نہیں رہتا، کیونکہ خدا کی ذات کا کسی کے ساتھ کوئی خاص عہد نہیں ہے، وہ جو بھی ہوگا قابل ہو تو ہم شان نہیں دیتے ہیں، ڈھونڈنے والوں کو دنیا بھی نہیں دیتے ہیں۔ تو خدا کی ذات کو یہ کہنا کہ تو ہمارے پنجرے میں بند ہے اور اب وہی بات کرے گا جو ہم کہیں گے، تو یہ بہت غلطی ہوئی ہے۔ تو یہ پہلی بنیادی چیزیں میں آج بتاؤں گا، پھر میں دوسری میری ویڈیو ہوگی، دوسری قسط یعنی کہ سیکنڈ آڈیو، اس میں تفصیلات بتاؤں گا۔ پھر محمد صاحب جب آئے تو آپ نے کہا میں بھی اسی عہد کو پورا کرنے کے لیے آیا کہ اب خدا کا زمانہ، خدا کا نیا آسمان، نئی زمین شروع ہوتے ہیں۔ تو پھر عیسیٰ ابن زکریا، جسے آپ عیسیٰ ابن مریم کہتے ہیں، وہ ایمان لائے۔ پھر الایا، یسایا، یرمایا، سمیعول، یہ جو پرانی عہد نامے کے نبی ہیں، یہ سب ایمان لے کے آئے۔ تو یہ جان لے کہ خدا کسی پہ زبردستی نہیں کرتا،
لیکن اس وعدے اور میثاق کو پورا نہیں کریں گے تو پھر نہ اگلے نور ملتے ہیں، نہ اگلے درجات ملتے ہیں، نہ آگے نور کی پرواز ہو سکتی ہے۔ تو نور کیا چیز ہے؟ یہ راز الہی ہے، یہ محبت کا ایک ایسا بیج ہے، جب یہ خدا دیکھ لیتا ہے کہ بندہ مجھ سے محبت کر بیٹھا تو اس محبت کے مطابق وہ بیج ڈالتا ہے۔ وہ بیج جب آہستہ آہستہ تناور درخت بنتا ہے اور اپنا پھل لے کے آتا ہے، اس پھل کو کہا جاتا ہے کہ پھر وہ نور کی شکل اختیار کر لیتا ہے۔ اب کتنا نور اس کا ہوگا یہ اس کی استقامت، قربانیاں، اس کا صبر بتائے گا، کتنا وہ خدا کی وحی کو لے کر، خدا کے کلام کو لے کے آگے چلتا ہے، اس کے مطابق پھر اس کے نور ہوں گے۔ تو پھر محمد صاحب جب آئے تو رات کا وقت تھا، تو دروازہ کھٹکا تو ابراہیم، جسے ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں آپ، وہ اندر آئے اپنے عیال کے ساتھ۔ آئے تو کہا میں آج ایک خاص مہمان لے کے آیا ہوں۔ تو میں نے کہا کہ سر رکھو پر۔ تو پھر محمد عربی تشریف لائے جو اللہ کے رسول ہے، بڑی پیار محبت سے ملے، اور ابراہیم نے بھی عہد دیا اور محمد عربی جو رسول ہیں انہوں نے بھی عہد دیا۔ تو بچپن میں تو میں اکثر مجھ سے ملتے تھے محمد عربی، پھر بعد میں بہت سی چیزیں ایسی آ گئیں کہ مذہب ایک وجہ بنا جہاں پہ عیسیٰ بھی پیچھے ہٹے، محمد صاحب بھی، کیونکہ وہ آسمانی باتیں خدا کی طرف سے میں نے بتائی کہ میرے بعد نبی نہیں، یہ دو باتیں ہو سکتی ہیں کہ فوراً میرے عقب میں کوئی نبی نہیں ہے، بات یعنی آپ ایک سفیدی کرتے ہیں مکان کو، تو یہ تو نہیں کہ آپ دوسرے دن پھر سفیدی شروع کر دیں، تو اس کا ایک وقت چاہیے، زمانہ ہوتا ہے۔ پھر وہ دیواریں جب خراب ہوں گی تو پھر کوئی نبی آئے گا۔ کہا میرا فوراً بات نہیں ہے۔ پھر بہت سی ایسی حدیثیں کی جن میں اختلافات پڑے اور امت اس نتیجے پہ پہنچی کہ کوئی بھی خلیفہ نہیں ہوگا، کوئی بھی نبی نہیں آئے گا۔ تو جو بھی حکمت تھی محمد صاحب کی اس وقت، لیکن اس سے جو مصیبت آئی، یہ امت یہ سمجھ بیٹھی کہ اب کوئی نبی نہیں آئے گا۔ ہر چیز کا اس امت نے غلط مطلب لیا، خاتم النبیین کا بھی غلط مطلب لے لیا، اس آیت کا۔ اب تو میری عربی بھی گئی، اگر مجھے کسی وقت میں قرآن یاد تھا، غالباً ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین، اس کا بھی غلط مطلب لے لیا، اس مطلب کی تشریح بھی کی گئی۔ جو حضرت عائشہ ہے انہوں نے کہا بھی موقع پہ کہ اے لوگو، تم یہ تو کہہ سکتے ہو کہ محمد خاتم النبیین ہے، یعنی اعلیٰ افضل مقام ہے، لیکن یہ نہ کہو کہ محمد صاحب کے بعد نبی نہیں آ سکتا۔ بہرحال اسلام مردوں کی دنیا ہے تو انہیں دبا دیا گیا۔ تو بہت سی باتیں تھیں۔ پھر اس خدا کی ذات نے بتایا کہ کتنا کلام خدا کا ہے تورات انجیل میں، قرآن میں، کتنا فرشتوں کا ہے اور کتنا نبیوں کی حکمتیں ہیں۔ تو یہاں پہ آ کے پھر کافی مسائل کھڑے ہوئے میرے خلاف، امت بھی خلاف ہوئی، اور اپنا
نبی بھی پیچھے ہٹے. بہرحال یہ ایک لمبا چکر ہے. اب یہ سارے ایمان لا چکے ہیں. تو آج یہ جو میں نے ویڈیو دی ہے اس کا مضمون ہے جماعت احمدیہ کا سفر. تو یہ بنیادی باتیں بتا کر میں نے، اگر خدا نے چاہا تو میں اس احمدیہ کے سفر کی دوسری قسط میں ایک دو دنوں میں بیان کروں گا کہ جو وقت اس وقت عام پڑا ہے جماعت احمدیہ پہ اور جو مسائل کھڑے ہوئے ہیں اس کا حل کیا ہے، اور مستقبل کیا ہوگا جماعت احمدیہ کا. اس پر ہم بات کریں گے دوسری قسط پر، سیکنڈ ویڈیو. تو کوشش ہوگی کہ 4-5 ویڈیو تیار کر کے آنے والی نسل جو جماعت احمدیہ ہے جن کے دریچے ابھی کھلے ہوئے ہیں، یعنی کہ ہاں میں وہ بات کر رہا تھا، شعور بھی آپ کا نہیں، کوئی چیز آپ کی نہیں، سچ بھی آپ کا نہیں، زمین کا نور جو ہے وہ بھی خدا سے لینا پڑتا ہے، دل بھی آپ کا نہیں. اگر یہ محبت کا جذبہ نہ ہوتا خدا کا تو یہ زندگی شروع نہ ہوتی. روح بھی آپ کی نہیں. تو کہنے سے مراد یہ تھی وہ کون سی چیز ہے جو آپ کی ہے؟ تو جس کا ہمیشہ کے لیے محبت پروان چڑھے گی زمینوں اور آسمانوں پر، وہ خدا کی ذات ہے. تو اس کی دوسری قسم میں یہ بتاؤں گا کہ کسی کو میں بتا دیتا ہوں، بڑے درد دل کے ساتھ میں یہ باتیں کہہ رہا ہوں، اور اگر نالا لب پہ آتا ہے تو میں اس لیے بھی مجبور ہوں کہ مجھے کہا جا رہا ہے آسمانوں پر خدا کی طرف سے، پھر فرشتوں کی طرف سے، کہ وہ باتیں مجھے بتانی پڑیں گی. تو کسی کو مجھے ذلیل کرنا نہیں ہے، نہ نظر سے گرانا ہے نہ دل سے بلانا ہے. یہ ساری باتیں خدا کی اس لیے بتانی پڑیں گی کہ اگر میں نے نہ بتایا تو انسانیت کا نقصان ہو جائے گا، آنے والی نسلوں کا نقصان ہو جائے گا. میں ایک بات کہہ کے ختم کرتا ہوں، پھر خدا نے چاہا 2 دن کے بعد دوسری قسط آئے گی، جماعت احمدیہ کا مستقبل. جب عیسیٰ نے انجیل میں یہ کہا کہ میں تمہیں آسمانی باتیں کیسے بتاؤں، کہ جب تمہیں زمینی باتوں کی خبر نہیں، سمجھ نہیں لگتی، تو 2 باتیں ہیں یہاں پر کہ اس نے بنی اسرائیل کو پرکھا، ان کی مخالفتیں، ان کی نفرتیں، ان کا خدا کے مشن کو بلاک کرنا، روک دینا. جب یہ دیکھا تو وہ جان گیا کہ یہ بنی اسرائیل میری بات ہی نہیں سنیں گے جو خدا نے مجھ سے بیان کی ہے. حتیٰ کہ وہ میتھیو میں آپ پڑھ بھی لیں خود ہی، او فرسی اینڈ صدوقی، یو شٹ دی کنگڈم آف گاڈ بفور مین کائنڈ، یو ڈو ناٹ انٹر اینڈ یو ڈونٹ لیٹ انٹر. یہ فرسی صدوقی آج بھی ہے، شیعہ سنی کی فارم میں، کیتھولک اور پروٹسٹانٹ کی فارم میں، کہ اے فقی فرسی اور صدوقی، تم خدا کی بادشاہت کا دروازہ بند کرتے ہو، نہ خود داخل ہوتے ہو نہ اوروں کو داخل ہونے دیتے ہو. تو اس نے آسمانی باتیں نہیں بتائی، اور جو جس وقت اسے چنا گیا اس نے پرکھا. لیکن نقصان کس کا ہو گیا؟ نقصان آنے والی نسلوں کا ہو گیا. اگر عیسیٰ ابن زکریا ان باتوں کو کھول دیتے تو چلو اس وقت کے بنی اسرائیل نہ مانتے، لیکن آنے والی نسلوں کو وہ تعلیمات مل جاتی
وہ پھر اس سے آگے رسول آ جاتے، نبی آ جاتے، تو خدا کی دنیا آ جاتی۔ اب جب اس نے پرکھا اور کہا میں تمہیں کیسے بتاؤں، تو یہاں ایک اور سوال بھی ہے جو میں نے پوچھا تھا عالم ارواح میں، فردوس میں، کہ اگر جب تو نے نہیں بتائی وہ خدا کی باتیں، راز الہی، کیونکہ وہ سمجھ نہیں پائے، وہ مخالف ہو گئے، تو تجھے خدا نے مسیح کیوں بنایا تھا؟ خدا نے مسیح تجھے اسی لیے بنایا تھا کہ وقت تیار تھا۔ اگر وہ مخالفت کرتے تھے تو خدا نے تجھ سے یہ بھی تو کہا تھا جب کراس کے بعد کہ روم کی طرف چلا جا، تو اپنی زندگی دے رہا تھا، اور اگر روم کی طرف چلے جاتے جیسے ساولس کیا تھا، ساؤل جب اسے دمشق میں وہ عیسائیوں کو گرفتار اور تکلیفیں دیتا تھا، جبرائیل عیسیٰ کی فارم میں دکھائی دیے، روپ میں، اور پھر اس کو مشن دیا مذہب بنانے کا، کیونکہ خدا کی بادشاہت کا مشن تو فیل ہو گیا اور وہ چلا گیا تھا کشمیر کی طرف عیسیٰ۔ تو اگر یہ خود چاہتے، اور ایک زمانہ جیسے عیسیٰ خود کہتے ہیں مجھ سے فردوس میں، اگر یہ مشکلات، یہ مصائب جو ساؤل نے برداشت کیے تھے اگر میں کر لیتا، تو اس دنیا میں اس وقت انسانیت کہتی ہے اے خدا، اے خدا، اے رب، اے رب، لیکن کیونکہ وہ مشن ہی سارا خراب ہو گیا، آپ چلے گئے کشمیر کی طرف، اور یہ ساؤل گیا اس تعلیم کو لے کے کہ عیسیٰ نے خون دیا ہے، جو کوئی یہ مانے God sent his son to sacrifice his blood, whoever shall believe get the eternal life، کہ خدا نے اپنے بیٹے کو قربان کر دیا، جو بھی اس کے خون پہ ایمان لاتا ہے اس کو آخرت کی زندگی ملے گی۔ تو یہ اتنی آسان تعلیم تھی، تو یہیں سے عیسائی مذہب شروع ہو گیا۔ ورنہ اگر عیسیٰ ابن زکریا خدا کی منشا پوری کر دیتے تو نہ عیسائیت آتی، نہ اسلام آتا، ایک نیا آسمان اور ایک نئی زمین ہوتی۔ آدم پورا کر دیتا تو نہ نوح آتے، نہ ابراہیم آتے، نہ موسیٰ آتے، کوئی بھی نہیں آتا، کیونکہ اب میں آدم ہوں، جو اب یہاں سے جو خاندان اور جو سوسائٹی اور قوم شروع ہوگی، اس میں مجھ سے بہتر نبی آئیں گے، بہتر مسیح آئیں گے، جو مجھ سے بہتر کہنے والے، بہتر سننے والے۔ تو اس میں روٹ جانے کی کیا بات ہے کہ خدا، بنیاد تو میں نے ڈالی، میں تھا آدم۔ بھائی والدین جو ہیں، کبھی کسی والدین نے یہ چاہا کہ میں موچی ہوں اور میرا بچہ بھی موچی ہو، جوتوں کو کاٹے؟ ان کی خواہش تمنا یہ ہوتی ہے میں مزدور ہوں، میں فیکٹریوں میں کام کرتا ہوں، میں موچی ہوں، میرا بیٹا ڈاکٹر بنے۔ یہ والدین کی خلوص پورے دل و جان سے یہ تمنا ہوتی ہے۔ تو اگر میرے بعد اب یہ زمین انبیاء سے بھر جائے گی جیسے خدا نے کہا، اور ہمارے مشن میں اب تقریباً 40 نبی آ چکے ہیں یورپ میں، ہزاروں ماننے والوں میں، تو مجھے کہیں گی تکلیف، بلکہ میرا تو بوجھ ہلکا ہو رہا ہے۔ لہذا ان باتوں کو ہمیں سمجھنا ہے، اور اپنا دھیان جو ہے اس بات پہ دینا ہے کہ آخر میں یہ جتنے انبیاء ہیں، مذاہب تھے، جو بھی تھے، یہ رستہ ہے، منزل نہیں ہے۔ منزل خدا کی ذات ہے، اور نیا آدم آپ کو اس منزل کی طرف پہنچانا چاہتا ہے اس زمینی زندگی میں۔ تو اب اس آدم کے ذریعے، میرے ذریعے 40 انبیاء بن گئے، تو مجھے تو بہت ہی خوشی ہے، کیونکہ جو انبیاء آتے جائیں گے، اور خدا نے کہا یہ زمین
انبیاء سے بھر جائے گی تو وہی تو مراد ہے کہ خدا کے نور سے زمین روشن ہو جائے گی. اور ابھی تک جتنے زمانے گزرے ہیں انسان نے خدا کی قدر و قیمت نہیں جانی. میں انہیں انسان بھی نہیں کہتا، آدمیت ہے. یعنی کہ بس کے مشکل ہے ہر ایک کام کا آسان ہونا، آدمی کو بھی میسر نہیں انسان ہونا. کم سے کم مذہب سے انسانیت ہی سیکھ لیتے. تو اب تک خدا نے کہا کہ میری قدر و قیمت نہیں جانی جتنی کرنی چاہیے تھی. لیکن اب جو یہ دنیا شروع ہوگی خدا کی، اس میں وہ آئیں گے جو خدا کی قدر و قیمت کو جانیں گے، جن کی پہلی اور آخری محبت خدا کی ہوگی، جو خدا کی محبت میں اتنے سخت ہوں گے کہ ان کی بچے، ان کے ازواج، ان کی تمام جو خوشی ہے وہ بعد میں آئیں گی. پڑھ لیں اپنا قرآن بھی پڑھ لیں کہ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ. یعنی کہ میں وہ دکھاؤں گا تمہیں اپنی دنیا میں جو خدا کی محبت میں سخت ہوں گے. تم نے میری محبت کو اپنی اولاد، اپنی ازواج، اپنی دنیا میں بانٹ دیا. لیکن وہ جو نیا آسمان نئی زمین ہوگی اس میں وہ لوگ ہوں گے جن کی پہلی اور آخری محبت پہلے خدا کی ہوگی. اس محبت سے ساری محبتیں پہچانی جائیں گی. یہ نہیں کہ خدا کی محبت بانٹ دی ہر جگہ پہ اور تب بھی توقع رکھیں ہم خدا والے ہیں. تو آج مجھے اجازت دے، اور خدا نے چاہا تو دوسری قسط احمدیہ کا مستقبل کے تحت خاص دعا ہے ان آنے والے نسلوں کے لیے جو اپنے دل و جان سے خدا کی معرفت، خدا کو جاننا چاہتے ہیں، اس دنیا میں اپنی روحانی سے کھولنا چاہتے ہیں، مشاہدہ الہی اور خدا سے ملنا چاہتے ہیں. تو بہت جلد آپ کو دوسری قسط بھی ملے گی. خدا پہ آپ کی عنایات ہوں اور ہماری منزل، ہمارے زندگی کا خلاصہ خدا کی ذات ہے، ہمارا حاصل خدا کی ذات ہے. میں نے یہ ساری باتیں آپ سے کی وہ اس لیے کہ آپ کو براہ راست خدا کا راستہ ہمیشہ سیدھا ہے کہ آپ کو خدا سے ملا دوں. اس لیے یہ آدم آیا ہے. آپ پر خدا کا سلام ہو اور خدا آپ کے دل کے دریچوں کو کھول دے. خدا حافظ.